السلام علیکم ناظرین، خاور گمر اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کو پروگرام دی رپورٹرز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مشہور زمانہ جو برطانوی لیڈر ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار ونسٹن چرچل، ان کی بڑی ایک مشہور زمانہ سینگ ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک اچھے لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ہسٹری کا مطالعہ کرے اور بار بار کرے کہ ہسٹری کس طرح بنتی ہے، ہسٹری کے جو ماضی کے دوران آپ کیا غلطیاں کرتے ہیں اور غلطی سے آپ سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی اور ہمارے لیڈران کی، ہماری سیاست کی یہ ہے کہ ہم نے لگتا ہے 75 سال کے دوران ہمارے لیڈران نے کچھ نہیں سیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے سرگودا کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک دعاندار تقریر کی ہے۔ پاکستان کے جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہیں، جو ٹیلی ویژن ہے پاکستان ٹیلی ویژن، انہوں نے براہ راست وہ تقریر دکھائی ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے کیا بیان کیا، وہ سارے کا سارا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ لیکن آج بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہماری ٹاپ سٹوری کی طرف، اور ٹاپ سٹوری کیا ہے؟ آج 9 ممبر بینچ نے سپریم کورٹ کے اندر سو موٹو جو نوٹس لیا ہوا ہے، جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، اس حوالے سے آج پہلا دن تھا ہیئرنگ کا، اور بنیادی طور پر جب کل سو موٹو نوٹس لیا گیا اس میں 3 جو بڑے سوالات فریم کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آئین میں بتائی گئی مختلف صورتوں کے مطابق کسی صوبائی اسمبلی کی تحلیل پر اس کے عام انتخابات کی تاریخ دینا کس کی آئینی ذمہ داری اور کس کا آئینی اختیار ہے؟ کویسچن نمبر 2 ہے، یہ آئینی ذمہ داری کیسے اور کب نبھائی جانی چاہیے؟ اور سوال نمبر 3 ہے، عام انتخابات منعقد کروانے کے لیے وفاق اور صوبے کی آئینی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں؟ ظاہر ہے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہم نے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل ہوئے، اسی طرح جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوئی ہے۔ دونوں جو اسپیکر صاحبان ہیں وہ بھی آج جو ہے جب سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی تھی وہاں پہ موجود تھے۔ آپ کو تھوڑا سا جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ میں آپ کے سنا دیتا ہوں۔ میں وہاں پہ موجود تھا، جو ہیئرنگ شروع ہوئی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو اوپننگ ریمارکس کے اندر یہ کہا کہ اس وقت ملک کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ آئین کی تشریح کرے اور اس کے اوپر عملداری کے حوالے سے جو ہے متعلقہ جو ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ اور اس وقت آئینی بحران کس شکل میں پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آئین کا آرٹیکل 224A ہے، اس کے مطابق 90 دن کے اندر اندر ایک تحلیل شدہ اسمبلی کے اندر الیکشن ہو جانا چاہیے، جو کہ ابھی تک وہاں پہ ان کی تاریخ نہیں دی گئی، الیکشن کب ہونا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دیا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے صدر پاکستان نے 2 دن پہلے 9 اپریل کی تاریخ دے دی تھی کہ 9 اپریل کو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے اندر انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کیا وہ پروونشل اسمبلیز کے اندر وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں؟ یہ ابہام ہے، اس کا بھی ہم نے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ یہ بھی ذکر ہوا کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے، انہوں نے کہا جو اسپیکر صاحبان کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ ہم مولوی تمیز جو کیس ہے اس کو ہم ان 2 اسپیکرز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، یہ بھی ایک تاریخ کا حوالہ ہے کہ جب 40s کے دوران سندھ اسمبلی کو تحلیل کیا گیا، ان اسپیکر اس وقت کے جو مولوی تمیز الدین تھے انہوں نے چیلنج کیا، سندھ ہائی کورٹ نے بحال کر دیا۔ پھر اس کے بعد سینٹرل کورٹ جو اس وقت جو جسٹس منیر صاحب تھے انہوں نے وہ کہا جی اسمبلی کی تحلیل بالکل ٹھیک ہے، اس لیے مولوی تمیز الدین اور جسٹس منیر کا حوالہ موجودہ جو آج کل ملک کے حالات و واقعات ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ ریلیونٹ بنتا ہے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، آج آپ نے دیکھا یہ سارے کا سارا معاملہ۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، جب ہیئرنگ شروع ہو گئی تو جسٹس مندو خیل صاحب نے اعتراض کیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ جناب اعلیٰ یہ جو سو موٹو نوٹس لیا گیا آپ کی طرف سے، یہ 2 ججز صاحبان نے آپ کو ریکمینڈ کیا۔ وہ ایک کیس سن رہے تھے سی سی پی او لاہور جو ڈوگر ہیں وہاں پہ جو پولیس ورک کے ہیں سی سی پی او، ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے حوالے سے۔ اس کے اندر یہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور وہاں پہ الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسا حوالہ نہیں تھا، لیکن اس جو ہے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر نوٹس لے لیا گیا۔ میری نظر میں 184(3 جو جسٹس مندو خیل صاحب نے کہا یہ نوٹس نہیں بنتا۔ ایک اور انٹرسٹنگ دلچسپ جو سوال وہاں پہ اٹھایا گیا جسٹس اطہر منیلا صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ 184(3 جو ہے وہ عام لوگوں کے مفاد کی بات کرتا ہے، تو جو اسمبلیاں جو 2 خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی تحلیل ہوئی ہیں، کیا ان کو تحلیل کر کے متعلقہ جو چیف منسٹر صاحبان نے کو عوامی مفاد کے خلاف تو نہیں کوئی ایکشن لیا؟ کیا ایک جو پارٹی کا ہیڈ ہے
وہ اپنے جو پارٹی کے چیف منسٹر صاحبان ہیں ان کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ آپ اپنی اسمبلیز تحلیل کر دیں؟ یہ سوال ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ سوال آپ نے بہت اچھا اٹھایا ہے, اس کو بھی ہم اپنی اس کیس کے دوران جو ہے سنیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم سوال و جواب کریں گے. کل دوبارہ 11 بجے کیس دوبارہ جو ہے سنا جائے گا. انیشیل جو ہے اس کا وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کیس کو کس طرح سنا ہے, کس کس سے جو ہم نے جوابات لینے ہیں. تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے یہ جو خبریں چلی ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, اسی کو ایک نوٹس سمجھ کے اپنے اپنے جوابات دیں. اٹارنی جنرل وہاں پہ موجود تھے, ان کو بھی یہ کہا گیا, اور باقی بھی کوئی بھی اس طرح کے کیسز کے اندر اپنا اگر کوئی انپٹ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. چوہدری صاحب, یہ تو حال ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے, بحیثیت ایک سیزن جو ہے ایک جرنلسٹ ہوتے, آپ نے جو ہمارے سیزن پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ آپ نے بحیثیت جرنلسٹ کام کیا ہے, دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست 70s 80s 90s اس سے آنورڈ کس طرح جو ہے ایوولو کی ہے. کیا ہم بد سے بدتر حالات کی طرف نہیں جا رہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, ابھی آئین انٹیکٹ ہے, عدالتیں انصاف کر رہی ہیں, اور وہ جو آپ نے چرچل کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا اگر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو ہم جنگ جیت رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس وقت دو بڑے پرابلم ہیں. ایک آئین اور قانون کی عملداری کو برقرار رکھنا, مارا ماری کا ماحول ختم کرنا, انتقامی کارروائیاں روکنا, ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر پوری سختی سے ان کو کچلنا, یہ عدالت کو کرنا ہے. اور اگر 90 دن میں الیکشن لکھے ہیں تو جو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا, وہ کتنے بڑے عہدے پر قائم ہو اور بیٹھا ہو, فائز ہو, اس کے گلے میں رسا ڈال کے اس کو کچہرے میں کھڑا کرے کہ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ آپ آئین کے اوپر عمل نہ کریں. اگر آئین پر عمل نہیں کرنا تو پھر مارچرا لگا دیں, یا اور کوئی جنگل کا قانون جو لگتا ہے آپ سے وہ لگا لو. اس طرح تو کام نہیں چلے گا. جس طرح یہاں لوگوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور روز نئی نئی خبریں آتی ہیں اور دل دہل جاتا ہے کہ عام آدمی کے, عام شہری کے ساتھ, یہی تم پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کرنا چاہتے ہو. کھلواڑ ہو رہی ہے. جب یہ آپ نے اسمبلی توڑی 48 دن میں ٹوٹ گئی, یا گورنر صاحب ایک نیا ہی شگوفہ چھوڑ دیا کہ جی وہ میں نے تو نہیں توڑی, وہ تو ویسے ہی ٹوٹ گئی تھی, تو میں کیسے الیکشن کراؤں. بھائی تم نے معاف کرنا, آپ کو پھر کس نے اختیار دیا نگران حکومتوں کو بناؤ, اور جو یہاں پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک اور سپاہی سے لے کے آئی جی تک جو آپ نے بھوچال لایا ہوا پنجاب میں, اور کے پی پہ مجھے نہیں پتا یہ کس نے اختیار دیا. اور جس کام کے لیے اسمبلی انہوں نے توڑی ہے, قربانی دی ہے اپنی اکثریت حاصل کرنے کے بعد, یعنی 186 ممبرز ان کے موجود تھے, اکثریت شو کی اور اگلے دن ایڈوائز کی. وہ قربانی دے رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں اور ملک آگے بڑھے. اس طرف آپ جاتے نہیں, کبھی ادھر بال پھینک دیتے, کبھی بھی. ابھی بھی سپریم کورٹ ساری 9 رکنی بینچ بیٹھا ہے اسی معاملے پر. بھئی ابھی آپ کو تھوڑا بہت سوچیں کہ کیوں اتنے ان کو آپ اناؤنس کریں ڈیٹ الیکشن کی. نہیں, چیف الیکشن کمیشنر صاحب گئے ہی نہیں ہے. چوہدری صاحب, آج چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے اور ہم اس کیس کو جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنیں گے منڈے سے آنورڈ, اور اس کا فیصلہ جلدی کریں گے. بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ سوال و جواب کریں گے. پنسوتا صاحب, یہ تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی سیاسی اور آئینی اور عدالتی تاریخ کے آئینے کے اندر جو آج کل حالات و واقعات ہیں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کوئی ریلیونس, یا کہ ہم ایک انتہائی ایک انپریسیڈنٹڈ فیز میں سے گزر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم جہاں تک تو آئین کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کرنے کا تعلق ہے, اس معاملے میں تو ہمارے پاس بہت ہی نظائر موجود ہیں, بیکاز ہمارے پولیٹیشنز نے بھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور باقی فورسز نے بھی آئین کے ساتھ فرام ٹائم ٹو ٹائم مذاق کیا. وہ چاہے مشرف صاحب کا ماشاء اللہ ہو جس کو افتخار چودھری صاحب نے جسٹیفائی کیا ہو, یا جس طرح مولوی تمیز الدین کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہو, تو ہمارے ملک کی نظائر اس معاملے میں تو بھری پڑی ہے. بٹ جو ایک یونیک نیچر ہے ایسے انسٹنس میں جہاں پر آئین ایبسلیوٹلی کلیئر ہو لائک اے کرسٹل, اس طرح کی سچویشن پہلی دفعہ ڈیولپ ہوئی ہے, اور وہ بھی ایسی جہاں پر پولیٹیشنز خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے. گورنر پنجاب جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرنے سے آ رہی ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل آپ کی بات درست ہے, یونیک ہے. میں چودھری غلام حسین صاحب سے 100% اگری کرتا ہوں کہ چونکہ عدالتیں اس وقت آپ کا انصاف ڈسپینس کر رہی ہیں, عدالتیں اس وقت تمام ایٹروسٹیز اور
इलीगैलिटीज के खिलाफ खड़ी हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वो हालात नहीं है जो जिस तरह उनको पोर्ट्रे किया जाता है। अब आज भी एक वैसी सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो गई है जिसको प्योरली एंड प्योरली हमारे पॉलिटिशियंस ने खुद डेवलप किया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो अदालतों में रिजॉल्व होते हैं, मैं इसके ऊपर कैटेगोरिकली बोल चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि अगर अदालतें इनको टेक अप नहीं करेंगी तो ये मामलात ऐसी तरफ जा रहे हैं कि फिर कोई थर्ड फोर्स जो है खाना खास्ता इसका बेनिफिट लेगी। अच्छा, और वही चीज को देखते हुए आज जी सुमो मोटो पंचम साहब जी बताइएगा कि आज जो मैं वहाँ पे हेयरिंग के दौरान मौजूद था, जो 2-3 कंसर्न उठाए गए जस्टिस मंदोखेल साहब की तरफ से, जस्टिस अतर मनीला साहब की तरफ से, और उसके बाद जो इसमें मल्टीपल अब ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जवाब जमा करवाने के लिए कहा गया है, मुझे लग रहा है कि शायद ये केस ड्रैग करे, कुछ ये लंबा काम हो। लेकिन इस दौरान ये जो 90 डेज़ वाली कदगन है जो कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हुई हैं केपी और पंजाब की, वो जो आगे पीछे मामला होगा फिर उसको किस तरह कवर किया जाएगा, क्योंकि 90 दिन के बाद तो एक क्लियर कट वायलेशन शुरू हो जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट उसको कंडोन करेगा या उस हवाले से भी कुछ आपको लग रहा है कोई इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए खावर साहब, जो 90 दिन की सिचुएशन है ना, उससे तो हम टेक्निकली इस वक्त इस लिहाज से बाहर हो चुके हैं क्योंकि जो 56 डेज का स्केड्यूल है वो अनाउंस होना है। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 254 का सहारा लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये 90 दिन वाली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तो एक्सटेंशन थोड़ी सी मिल जाएगी और वो कहा जाएगा कि 90 दिन नो डाउट आइन की मंशा है, लेकिन चूंकि ये इन प्रोसीडिंग्स की वजह से डिले हुए है, जो भी हुआ उसकी इजाजत दे दी जाएगी। जहां तक आपने 3 बातें की हैं 3 मुख्तलिफ जजेस की, मैं समझता हूं एक तो ये बेंच बहुत डाइवर्स है और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक वो टिपिकल क्रिटिसिज्म होता है कि जी 3 मेंबर बेंच बैठता है, 5 बैठता है, वो एक तरह की नौयत के जजेस हैं जो कि पीडीएम क्रिटिसिज्म कर दी, जिससे मैं शायद एग्री नहीं करता। लेकिन ये एक 9 मेंबर बेंच है जिसमें यूनिक और डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से जजेस हैं। अब जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात उठाई कि पहले ये देखना है कि क्या पंजाब असेंबली तहलील सही तरह हुई है कि नहीं हुई, किसी एक शख्स की मंशा पे क्या असेंबली तहलील हो सकती है। दूसरा सवाल अतर मनीला साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग उठाया कि क्या आर्टिकल 1843 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, इज देयर अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और क्या 2 जजेस के कहने के ऊपर हम पाबंद हैं लेने के लिए चीफ जस्टिस सुमो मोटो नोटिस। फिर मंदोखेल साहब ने ऑफ कोर्स एक ऐसी नेचर की बात की कि उन्होंने कहा कि 2 जजेस जो हैं या 1 जज जो है उनको नहीं बैठना चाहिए इसमें क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस आ गए। अब देखें इन तीनों ऑब्जेक्शंस को इनके पैराए में देखना जरूरी है। जहां तक तो शाह साहब की उस सवाल का जवाब तो आर्टिकल 105 में है कि सब्जेक्ट आई मीन गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर, तो ये कैबिनेट का डिसीजन है। अब उसके पीछे मुहर्रका जो मर्जी हो सके, इस तरह तो पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है, बट ये डिसीजन कैबिनेट में लिया गया। जहां तक अतर मनीला साहब की ऑब्जेक्शन है, हमारे पास अदालती नज़ायर मौजूद हैं जिनके अंदर ये इट हैज बीन हेल्ड कि इलेक्शंस का ना होना या लोगों के मैंडेट का चोरी होना या ऐसी बात किसी किस्म की डिले जो है ये बिल्कुल क्वालिफाई करता है वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो आप मेरे से बेहतर समझते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट इसको कह चुकी है। मंदोखेल साहब की जो ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर मैं कहूंगा कि वो चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है, प्रेरोगेटिव है, मर्जी है कि वो जैसा मर्जी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। वो आज 2 मेंबर करते हैं, 3 करते हैं, तब भी कोई नहीं बोल सकता। इसके ऊपर ये भी जब ये सवाल उठाया गया तो चीफ जस्टिस साहब की ये रिमार्क्स है क्योंकि ऑलरेडी 2 स्पीकर जो है मुतलका असेंबली के उन्होंने एक्सेस किया हुआ है कोर्ट को, साथ में आपको पता है इस्लामाबाद बार ने भी एक्सेस किया हुआ है, उन्होंने पिटीशन डाली हुई है कि ये जो एक आईनी इनहराफ हो रहा है, तो अगर वो सुमो मोटो उनको सामने रख के लिया जाता तो मेरे ख्याल में वो कह रहे थे वो भी लिया जा सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट चीज़ें फैक्टर्स आ चुके हुए हैं सारे केस के हवाले से, लिहाजा ये हमने सुमो मोटो ले लिया। जी चौधरी साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल तो अब ये है कि जब सदर साहब ने कहा कि या आप फलां डेट को इलेक्शन कराएं, तो आया अहमद साहब आपका क्या व्यू है? सदर ने ट्रांसग्रेस किया है, उन्होंने वज़ीर आज़म और हुकूमत की एडवाइस पर एक्ट करना था या यहाँ उनके पास इंडिपेंडेंट इख्तियार मौजूद है? क्योंकि इलेक्शन का मामला है, उसमें प्राइम मिनिस्टर और काबीना का क्या रोल है? चौधरी साहब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम अपने लॉ की टर्म में कहते हैं केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पहली दफा एक चीज सामने आई है। ये इलेक्शन एक्ट कानून के तहत एक पावर है जो एक्सरसाइज की है प्रेसिडेंट ने। उस पावर में उस सेक्शन में भी थोड़ा सा इबाम है और लिखा हुआ है कि ही शैल अनाउंस द डेट ऑफ जनरल इलेक्शंस। अब जनरल इलेक्शंस का मतलब क्या है ये भी तशरीह होगी सुमो मोटो में, क्या वो सिर्फ नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं या पंजाब असेंबली के इलेक्शंस हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्या ये पावर आर्टिकल 47 जनरल इलेक्शन असेंबली एंड असेंबलीज
جی ایگزیکٹلی تو میں نے کہا اس کی چونکہ تشریح طلب بات ہے کہ کیا یہ آئین کی کسی پاور کے متصادم تو نہیں ہے، بیکاز آئین میں جو پریزیڈنٹ کا رول ہے، جو کہ دوسری سائڈ کا ویو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جنرل اسمبلی کے الیکشن جو نیشنل اسمبلی کے وہ اناؤنس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پاور تھی، اس پاور کو بھی فردر کلیریفائی کیا جائے گا اور شاید یہ ہولڈ بھی کر دیا جائے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور نہیں ہے کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ آرگنز ہے، گورنر ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ اگر گورنر فیلئر ہو اس کے پارٹ پر کہ میں نے یہ کام نہ مانوں، میں نہ مانوں والی بات جو پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھی ہے، تو پھر کسی نہ کسی نے تو اسٹیپ ان کرنا ہے آئین کی اسپرٹ اور منشا کو برقرار رکھنے کے بالکل لیے. صحیح بات ہے کہ جب یہ 57 کا بھی حوالہ دیتے ہوئے چیف صاحب نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس کے اندر بھی ابہام ہے ڈیٹ اینڈ ڈیٹس آف الیکشن اینڈ جنرل الیکشنز، تو وہ اس کے اوپر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، چونکہ پہلی دفعہ یہ سارے کا سارا معاملہ زیر بحث ہے تو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. چلیں احمد پنسوتا صاحب، یہ تو معاملات ہو گئے جو کورٹ کے اندر حل ہونے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا اور سو موٹو جب نوٹس ہو گیا تو کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا، جو بھی اس کے اندر فیصلہ کرے گی عدالت وہ ظاہر ہے پاکستان کو ماننا ہے، پاکستان کی تمام جو نیچے ایگزیکٹو اتھارٹیز کو. اب مسئلہ آ گیا ہے جو ٹو برنگ جو ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحب کو جس طرح کی ریڈیکیول کیا جا رہا ہے ان کو. اب اس کے اوپر آج شام پتہ نہیں آپ کی نظر سے وہ تقریر گزری ہے کہ نہیں، وہ بعد میں ہم نے سیکنڈ اپنے ایپیسوڈ کے اندر وہ اپنے سیگمنٹ میں سنائیں گے لوگوں کو. یہ جو مسئلہ ہے اب اس کا کیا حل ہوگا؟ آج ایک پولیٹیکل پارٹی کچھ ججز صاحبان کے اوپر اعتراض کر رہی ہے، کل کو ایک اور دوسری پولیٹیکل پارٹی اور ججز صاحبان کے اوپر اعتراض کرے گی، ترسوں ایک تھرڈ پولیٹیکل پارٹی بھی اس طرح اگر فیلڈ میں آ جاتی ہے، کچھ ججز صاحبان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکے گا اور اس کا تدارک موجودہ حالات میں کیا ہے؟ سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں یہ بات ریلیٹ کرتی ہے ہمارے لا کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو بائس ہے، اور جب بائس الیج کی جائے کسی جج کے اوپر تو وہ صرف بائس کا ایلیگیشن نہیں ہوتا، اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ سبسٹینشلی پروون ایک مٹیریل ہونا چاہیے جس کی بیسس پر آپ بائس الیج کریں. دوسرا، بینچ بنانے کی فارمیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا چیف جسٹس کا اختیار ہے. کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آبجیکٹ کرے، آبجیکشن ریکارڈ کرے. آگے اس فاضل جج کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہے، ریکیوز کرتا ہے یا نہیں کرتا. میرا خیال اس وقت ایک بڑی اسٹرانگ ضرورت ہے اسی بینچ کو اس میٹر کو ٹیک اپ کرنے کی بھی کہ جو ہمارے پولیٹیشنز اکراس دا بورڈ، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، نون کا ہو، لامین جس کا بھی ہو، کہ کیا جو وہ بیانات دے رہے ہیں ججز کے بارے میں اس وقت کیا بات مناسب ہیں، کیا وہ آئین کے آرٹیکل 203(4) کے خلاف ہیں کہ نہیں ہے، کیا وہ کنٹمپچوس ہیں کہ نہیں ہے. اس کا بھی کوشچن فریم کریں. اگر شاہ صاحب اس کوشچن کو لے کے آئے ہیں کہ اسمبلی صحیح تحلیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، مندوخیل صاحب ایک اتنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ان کی توقیر اور ان کی عزت کا سوال ہے. کل کو تو اگر آپ نے یہ اجازت دے دی جس طرح آج سٹنگ ججز کے بارے میں اسکرین پر چلا کے باتیں ہو رہی ہیں، کل کو تو پھر یہ کسی کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. اور ہماری سپریم کورٹ کی پاسٹ ہسٹری میں پی ایم ایل این نے ان کو بیسیکلی اٹیک بھی کیا ہوا ہے، ایک دفعہ ان کے پاس تو پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. تو یہ اس کو کوئی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈکا لانا پائے گا. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو یہ بات اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر یہاں پر فیصلے نہیں ہو پائیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور بینچ کو کام کرنے سے روکا جائے گا. سو سپریم کورٹ مسٹ ٹیک دس میٹر ویری سیریسلی. اور میگنانیمٹی ایک حد تک دکھائی جا سکتی ہے، بٹ اگر اگلا گالیوں پر آ جائے تو دین دیٹ پرسن مسٹ بی جی ٹیکن ٹو غلام حسین ٹاسک، اور وہ صاحب کوئی بھی ہو. یہ ڈکا پھر کس طرح لینا ہے؟ تسی سوال پوچھ لو. نہیں، میں اور پوچھ رہا ہوں پنچوسا احمد صاحب کے بڑی کلیئرٹی سے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں پولیس گردی، انتقامی کارروائیاں، وکٹمائزیشن، ونڈکٹیونیس، پولیس کے ذریعے کل جنہوں نے اپنی گرفتاریاں پیش کی ان کو پورے پنجاب میں شاہ محمود کی آپ ایج دیکھ لیں، اسد عمر کی دیکھ لیں، ان کو کیا انہوں نے کچھ چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، کیا کر دیا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد ہے کہ ان کو ٹارچر کرنا ہے، ان سے کوئی چیزیں اگلوانی ہیں، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی دشمن کے لیے کام کر رہے تھے، محب وطن پاکستانی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وائلیشن انہوں نے کی ہے 144 کی. جی زیادہ سے زیادہ آپ ان کو ڈیٹین کرتے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ نگران حکومت ہے، اس کے متحد تو پولیس کو چاہیے تھا کہ ان کو جا کے وہاں سے چھوڑ دیتے، بھائی آپ بس کریں، آپ نے اپنی گل ویا لی ہے، ناؤ گو بیک. تو آج ان کو سارے پنجاب میں دھکے مار مار کے لے کے جا رہے ہو. یعنی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا اپنی عدالتوں پر، اپنے اداروں پر، اپنے انتظام پر بالکل ان کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے. کسی کو کوئی یعنی امید نہ رہے کہ میرے ساتھ اگر زیادتی ہوئی
تو کوئی عدالت ہے, کوئی فورم ہے, وہ اس کا نوٹس لے گی اور روکے گی. ابھی ان لوگوں کے ہاتھ نہیں توڑے جا رہے. اور آپ کس طرح سمجھتے ہیں نگران حکومت کو یہ کس نے اختیار دیا کہ ایک سیاسی پارٹی کی ساری قیادت کو آپ لے کے اور ان کو ذلیل کرتے پھرے؟ وہ پنسوتا صاحب, میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو اگر کہہ دوں, وہ کل ہمارے پاس ایک ساٹ ہے, وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہ ہمارے پاس حکومتیں بھی ہیں, نیب بھی ہے, پتہ نہیں ہم کیا کیا کریں گے, وہ ساٹ نکال لیں. مین ویل آپ کامنٹ کر دیں ساری صورتحال کے اوپر کہ یہ جو ہو رہا ہے. سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. اس وقت اور بہت بڑا فیصلہ آیا میرے سے, ابھی آپ سے بات کرتے کرتے شیئر ہوا ہے, میاں طارق محمود ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان. جی اس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس رکن قومی اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے اس وقت, اینڈ آئی تھنک دس از اے بریکنگ ڈیسیجن, بیکاز یہ جو الیکشن کمیشن کی پاورز پہ بڑی دیر سے بات چل رہی تھی وہ بھی چیز ابھی کلیریفائی ہوگی, اور الیکشن کمیشن 62-63 انفورس نہیں کر سکتا. یہ بھی شاہد کریم صاحب کا فیصلہ ہے. دوبارہ اس کو دہرا دیجیے گا اس فیصلے کو. جی سر, یہ میں پڑھ دیتا ہوں. الیکشن کمیشن کو رکنے قومی اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے, لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے. اور الیکشن کمیشن پرائیویٹ شکایت پر رکنے قومی اسمبلی کو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 الیکشن کمیشن کو رکنے قومی اسمبلی کو نااہل نہیں کر سکتا. تو یہ 62 اور 63 کو جو انفورس کرنے کی پاور تھی, جس کے اوپر یہ رلائے کر کے خان صاحب کو نااہل کرنا چاہ رہے تھے, وہ تو اب شاہد کریم صاحب کی اس فیصلے کی گجرات کی بہت بڑی خبر ہے. بالکل صحیح, یہ بہت بڑا ڈیسیجن, اور میں بھی تفصیل سے چونکہ پڑھا نہیں, میں نے صرف آپ سے اس کی وہ ٹیگ لائن شیئر کی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, اس وقت یہ سارے کا سارا جو ملک کا نظام ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. بہت انفارچونیٹ بات ہے. ایز اے لا اسٹوڈنٹ, انتقامی کارروائیوں کو کس نے روکنا ہے؟ ایگزیکٹلی انتقامی کارروائیاں جو ہیں, انتقامی کارروائیاں بھی اس وقت عدالت نے ہی روکنی ہے. میں تو آپ کے سامنے چودھری فواد صاحب کے کیس میں پیش ہوا, آج فروخ حبیب صاحب کے کیس میں پیش ہوا, ایف آئی اے کے نوٹسز کو سسپینڈ کروایا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم نے کروائی ہیں. یہ عدالتیں اگر نہ ہوں تو یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں پولیٹیکل پارٹیز, اسپیشلی جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی ہے. یہ آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس حوالے سے کیا بات کی. آئے نا, آج باہر آئے, ضمانت پارک سے نکلے, باہر آئے, دے گرفتاری اپنے جرائم میں. سیاسی نہیں, اگر سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو نیب ہمارے پاس بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے, وہ ریاستی طاقت بھی ہے, وزیر اعظم کی کرسی بھی ہے. جو 2 صوبوں حکومت سے فارغ ہوئے, ان 2 صوبوں حکومت اس وقت. ویسے احمد پنسوتا صاحب, یہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کانسیپٹ تھا, کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے حوالے سے بات تھی کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, اب یہ تو ایک بہت بڑا کنفیشن آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے, پرائم منسٹر کی جو سپوکس پرسن ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی سپوکس پرسن ہے, وزیر اطلاعات ہیں, وہ یہ بات کر رہی ہیں. سر یہ تو اب ان بیچاروں سے یا کوئی بھی ہے, ان سے چھپا بھی نہیں پا رہے یہ کہ ہم نے جو کہنا ہے وہ بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری سیاست میں بڑے ڈھکے چھپے اچھے ڈیسنٹ الفاظ میں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. اب تو لٹرلی گالی گلوچ پر آ گئے سارے, اینڈ اٹ از ونس اگین اکراس دا بورڈ. اب جو محترمہ کی پریس کانفرنس ہے, اس پریس کانفرنس میں تو کلیئر کٹ دھمکی. اور دوسری بات ہے, انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نیب بھی ہمارے پاس ہے. نیب تو اصولی طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, فنکشننگ ڈائریکٹلی انڈر دا کانسٹیٹیوشن. صاحب آپ نے آفتاب سلطان صاحب کی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی, ایک فیئرویل اپنا ایڈریس کیا, وہ آپ کی نظر سے آپ نے ضرور سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا اخبارات کے اندر کہ ان کے اوپر کس طرح. بالکل, وہ وائس نوٹ ہے ان کا. جی تو اس وائس نوٹ سے بھی بڑی چیزیں کلیئرٹی میں آ جاتی. پلس جو ابھی ریسنٹلی نوٹسز ایشو ہوئے ہیں نیب کے, وہ تو آفتاب سلطان صاحب کی ریزگنیشن کے بعد ویسے ہی ریڈنڈنٹ اور انفرکچوس ہو گئے ہیں, بیکاز اس میں بڑی کلیئرٹی سے نظر آ گیا ہے کہ چیئرمین جو ہے ان کا ویو کیا تھا, اور دوسرا ڈیپٹی چیئرمین وہ پاورز ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتا جو انہوں نے ایکسرسائز کروا کے تو وہ نوٹسز ایشو کروائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن مسٹ اینڈ. یہ کام اگر کسی طور میں پی ٹی آئی نے کیا تو انہوں نے بھی غلط کیا, اور اگر آج یہ کہہ رہے ہیں تو یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈز ہیں جو فیل ہو چکے ہیں. آپ نے اگر جیتنا ہے تو آپ نے پولیٹیکل ول سے جیتنا ہے, سیاست کے میدان میں کمپیٹ کر کے جیتنا ہے, پرفارمنس سے جیتنا ہے. اس چیز سے آپ نہیں جیت سکتے کہ آپ ایک دوسرے کو جیلوں میں کروائیں. آج کل تو جیل آئیڈیل سچویشن بنی ہوئی, جس طرح ایک زمانے میں نیب ہوتی تھی کہ ادھر سے آدمی ڈالے دوسری طرف سے وزیر بن کے نکلتا تھا. آج جو بندہ جیل میں جاتا ہے وہ اتنا پاپولر ہو کے باہر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ تو سارے چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جیل میں چکر لگائیں. صاحب بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے. ناظرین بالکل ساتھ کر رہے ہیں احمد پنسوتا صاحب کہ ملک کے اندر اس وقت اگر استحکام پیدا ہونا ہے تو اس کا واحد حل ہے آئین کے اوپر پوری طرح کلی طور پر عمل درآمد. اور آج چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو 9 ممبر بینچ کے دوران ہیئرنگ جو کی, ایک ہی بات کی
کہ ہمیں آئین کی اصل مینو کے اندر، اصل شکل کے اندر جو ہے عملداری کرنی ہے ملک کے اندر، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو سرگودا کے اندر اسپیچ کی، زبردست، مجھے تو بڑی پسند آئی۔ آپ کو سنائیں گے کس انداز سے انہوں نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ امید دیتے ہیں اپنی عوام کو، ہمت میں ڈالتے ہیں کہ جی فکر نہ کریں، ہم موجود ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے آپ کی بہتری کے لیے۔ لیکن ہمارے حکمران ماشاءاللہ، کل ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، محترم چچا جو جان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، انہوں نے کس انداز سے عوام کو ڈرایا۔ آپ جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں، اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی۔ اچھا، کل جو ہے یہ چچا جان نے عوام کو ڈرایا کہ بھئی آنے والے دنوں کے اندر مزید مہنگائی ہوگی۔ ناظرین، اس وقت بھی ہمارے ملک کے اندر 50 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ افراط زر ہو، بے روزگاری ہو، ہر طرف سے آپ کو بری خبریں ملتی ہیں۔ لیکن آج مریم صاحبہ نے سرگودا کے اندر جو اپنی تقریر کی، جو خطاب کیا، جس انداز سے انہوں نے اداروں کو ڈرایا، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے۔ ناظرین، یہ ان کی تقریر ریاست پاکستان کے پیسے کے اوپر چلنے والے PTV نے براہ راست یہ چلائی ہے۔ ہمارا اس تقریر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم ایک میسنجر ہیں جو کہ آن گراؤنڈ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، خبر جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی تاثر بنانا ہے، کوئی پرسیپشن بننی ہے تو یہ عوام جانے، عوام کے لیڈران جانے، میڈیا کا اس میں کوئی کردار نہیں، ہم تو بس خبر پہنچانے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے جو سابقہ جو DG IAS آئے ہیں ان کے حوالے سے کیا بیان کیا، گوش گزار ہیں آپ کی۔ ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا، جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا۔ اس کو مہرے کی ضرورت تھی۔ عمران خان گھڑی چور کو اٹھایا، یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے، اور انہوں نے کہا جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، ہم نہیں کچھ کہتے۔ ان میں سے جو نام لیے گئے ہیں، 2 ججز صاحبان ہیں، وہ اس وقت سرونگ ہیں، سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ ایک جو جج صاحب ہیں وہ پاکستان کے آئندہ بننے والے چیف جسٹس بھی ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس کے بعد جو جسٹس آنریبل چیف جسٹس جو بننا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ ان کے بعد ان جج صاحب کا نام ہے، سینیورٹی لسٹ ہے پاکستان کے اندر، آئین کے اندر ایک جو طریقہ کار طے ہے۔ کیا فرمایا کہ اب کون جج بننا چاہتا ہے، کون چیف جسٹس بننا چاہتا ہے، خود سن لیں۔ وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، اب چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، اور آج تک کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں۔ جی چوئی صاحب، تسی ساڈا کی کرنا ہے؟ تسی لاہور بیٹھ کے خدارا کو ملک کو سیدھے رستے پہ لے کے جائیں، کوئی بہتری کی طرف لے کے جائیں، کیا کر رہے ہیں سر؟ کچھ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ تمام اطراف میں آپ کا تعلق واسطہ ہے، تو کوئی مشورہ کریں، کوئی مشورہ دیں، کچھ عوام کے لیے کہ سوچیں۔ جی چوئی صاحب۔ نہیں، پہلے میں آپ کو میں کہتا رہا ہوں نا، کبھی اگر آپ نے انصاف نہیں کرنا، اگر احتساب نہیں کرنا، تو یہ نیب، یہ FIA، یہ پولیس، ان کو بند کرو۔ تو الحمدللہ انہوں نے بند کر دی، بالکل زبردست ہو گیا۔ تو یہی چاہتے سو نا، تو وہ کام ختم کر دے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی تالے پڑ جائیں، کیوں کہ وہاں سے ان کو خوف ہے اپنے جرائم کا، جو لوٹ مار کی ہے، جو چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ مارا ہے، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جو آج تک جاری ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے خزانے اور ان کے ڈالر اور ان کے پاؤنڈ جو ہیں وہ جمع ہیں، اور وہ اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں بھی بند ہو جائیں، اور یا کوئی ایسا کوئی نہ پڑی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سرنگو ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا، اداروں پر حملے اور معزز سابق ہوں یا موجودہ اعلیٰ شخصیتوں پر اس طرح کے حملے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے ٹوٹے چھیتر لیے اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ کام جو ہے بند ہو گیا، یعنی کسی کو کوئی فکر نہیں رہی، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا ہے،
اور جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے ضروری تھے، ان کے گلے میں رسا ڈالنا ضروری تھا. یہاں تو ارشد شریف کو جب وہ یہاں سے گئے ملک سے تو انہیں باہر جا کے وہاں سے شہید کرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. ان لوگوں کو کون پکڑے گا جو آئین اور قانون کی کھلم کھلا دھجیاں اڑا رہے ہیں اور سٹنگ ججز پر حملے کر رہے ہیں، اور ان کا جواز کوئی نہیں. ان ججز نے کوئی قصور نہیں کیا. ہم نے پتہ کیا جی وہ جو بھی ان کے ایسٹس اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہوئے ہوئے ہیں. انہوں نے اگر الج کیا کسی بھی جج کے خلاف کوئی الج ہے تو وہ ایک طریقہ کار ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ناظرین آرٹیکل 209 ہے، اس کے تحت آپ وہاں پہ اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح پبلک گیدرنگز کے اوپر سرونگ ججز کے حوالے سے ہماری تو خاموش زبان ہے. ایک اور آپ جو تقی اس کے اندر ایک اور بھی بڑا زبردست الزام لگایا کہ یہ سناتے ہیں، اس کے بعد بریک کے بعد اس چوئی صاحب کا کامنٹ لیں گے. عزت مآب عمر عطا بندیال صاحب، سرگودا کے عوام کو پتا ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیوں پتا نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے؟ یہی جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب نے وہ لاہور میں سی سی او پی او کی ٹرانسفر ہوئی، وہ انہوں نے روک دی، وہ کیس کا خود ہی نوٹس لے لیا اور پھر وہ ڈوگر کو جو عمران خان کا آدمی تھا اس کو واپس لا کے لگا دیا. وہ کیس سنتے سنتے اچانک الیکشن پر پہنچ گئے. ڈوگر کا کیس سنتے سنتے بات الیکشن پر جا پہنچی اور 9 ممبر بینچ بنایا، اس میں پھر ان دونوں ججز کو ڈال لیا. جناب اعلیٰ آپ خود سنیں، خود اس کے اوپر آپ سوچیں سمجھیں ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیا ہمارے ملک کے جو لیڈران ہیں کو ماضی سے سیکھیں گے یا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے؟ بریک کے بعد آپ کو مزید سنوائیں گے کہ سرگودا کے اندر اپنی تقریر کے دوران مریم نواز شریف صاحب نے کیا کہا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ لیڈران کو ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ہاں ایسی کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ایسی آنے والے دنوں کے اندر کوئی ہمارے لیڈران سیکھیں گے. مریم صاحبہ نے کیا کہا عدالتوں کے حوالے سے، یہ سنیں ذرا. اگر اس فتنے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چند ججز کی طرف سے ریسکیو کیا جائے گا، کیا اس فتنے کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تھپکی ملے گی؟ اگر اس کو تھپکی ملے گی تو بتاؤ پاکستان کدھر جائے گا؟ ناظرین، جو ماضی کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں 1997 کا واقعہ ہے غالباً. ابھی جو مریم صاحبہ نے سارے یہ بیان دیے ہیں اپنی تقریر کے دوران، مختلف انہوں نے حوالے دیے. کچھ لوگوں کا چوہدری صاحب زیادہ میجورٹی جو ہے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو لیگل فریٹرنیٹی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ ڈائریکٹ حملہ ہے. یہ 1997 میں بھی یہ ناظرین اگر ہماری اسکرین پہ دیکھ سکیں ایک حملہ ہوا تھا. اس کے کوئی سیاق و سباق چوہدری صاحب ایکسپلین کر دیں، یہ کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ ابھی شروع کروں؟ جی جی بتائیں چوہدری صاحب. بس چیف جسٹس سجاد علی شاہ مرحوم جو تھے ان کی عدالت میں نواز شریف پر توہین عدالت کا کیس تھا، وزیر اعظم تھے وہ، تو وہ ان کے اوپر فرض جرم وغیرہ لگ رہی تھی اور انہوں نے بظاہر خلاف ورزی کی تھی آئین اور قانون کی اور ان کو سزا ہونے تھی اور انہوں نے ہو جانا تھا نہل. تو انہوں نے راتوں رات لاہور سے لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں اسلام آباد لے گئے، پنجاب ہاؤس میں ان کو ناشتہ کرایا شہباز شریف نے نواز شریف کے حکم پر. اور اس وقت کے اخباروں میں آپ کو یاد ہوگا نوائے وقت جنگ کے اندر خبریں چھپ گئی کہ آج سپریم کورٹ پر انصاف کے حصول کے لیے جلوس جو ہے وہ پہنچے گا. مطلب ہے آج ان کی وہاں حملہ کیا جائے گا. پھر دیواریں پھلانگ کر اور ججز نے وہاں سے کمرہ عدالت چھوڑ کے اپنے آپ کو محفوظ کیا. بہت سارے بندے گرفتار ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے اور اس کے بعد کئی بندے نااہل بھی ہوئے. لیکن جو مین جو کلپریٹ تھے ان کے گلے میں رسا نہ ڈالا گیا اور وہ قانونی موشگافیوں کے پیچھے چھپ گئے اور بعد میں ایک اور بینچ بنوا کے انہوں نے اپنی جان چھڑوا لی. اس کی وجہ سے کہ یہ آج تک عدالتوں پر حملے کر رہے ہیں. آج آپ بتائیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جس لب و لہجے سے آج حملے کیے ہیں عدالتوں پر، ججوں پر، چیف جسٹس پر، پورے ملک کے اوپر، اس کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے ان کو سیاست میں یا پبلک میں رہنے دیا جائے؟
جبکہ ان کے اوپر چارجز ہیں، سویت چارجز ہیں، بہت بڑے بڑے چارجز ہیں، لوٹ مار. چودھری صاحب دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے، ان کے اوپر جو کیسز ثابت ہوئے، جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ جانے، عدالتیں جانے، لیکن ہماری گزارش ہے، مدبانہ گزارش ہے تمام سیاسی لیڈران سے، خدا را عدالتوں کا احترام کریں، ججز صاحبان کا احترام کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.